أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه مسلم. معزز سامعین کرام، ہماری شریعت کے اندر ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہمیں ذرہ برابر بھی روپیہ پیسہ خرچ نہیں کرنا ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی زیادہ محنت اور مشقت کرنی، لیکن وہ ایسی عبادت ہے کہ ہمیں جنت میں لے کر کے جائے گی۔ وہ عبادت ہمیں دنیا میں بھی سکون سے رکھے گی، ہمارے جسم کو بھی صحت و عافیت کے ساتھ رکھے گی، اور ہم ذہنی طور پر سے بھی پرسکون رہیں گے، جسمانی طور پر سے بھی پرسکون رہیں گے۔ لیکن آخرت میں وہ عبادت ہمیں جنت میں لے کر کے جائے گی، لیکن اس میں ایک پیسہ نہیں خرچ ہونے والا ہے۔ اور وہ ایسی عبادت ہے اگر ہم نے ان کو اپنا لیا تو ہم لوگوں کے نظروں میں بھی محبوب بن جائیں گے، لوگوں کے دلوں میں بھی ہم جگہ بنا لیں گے۔ اور وہ ایسی عبادت ہے جو ہماری نیکیوں کی حفاظت کرتی، ہماری زبان کو دوسروں کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے سے بچاتی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کس چیز کے متعلق گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جس آیت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، اے پروردگارا تو قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہ اللہ رب العالمین تو ہمیں قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا۔ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سب سے بڑی ذلت اور رسوائی ہے۔ وَلَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، لیکن اس دن کوئی نہ مال کام آئے گا نہ کوئی اولاد کام آئے گا۔ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، وہی دل کامیاب ہونے والا ہے، وہی انسان کامیاب ہونے والا ہے جو صاف ستھرا اور درست دل لے کر کے آئے، کینہ کپٹ اور بغض و حسد سے دور دل لے کر کے آئے۔ جن کے دلوں کے اندر کینہ کپٹ اور بغض و حسد نہ ہو، جن کے دلوں کے اندر خشیت الہی ہو، جن کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر ہو، وہی دل کامیاب ہونے والا، وہی انسان کامیاب ہونے والا۔ صحابہ کرام کی زندگی بڑی ہائی فائی والی زندگی نہیں تھی، لیکن ان کے اندر ایک خاصیت موجود تھی، ایک صفات موجود تھی جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ ان صفات کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ ان کے دل پاک و صاف تھے، ان کے دلوں کے اندر ذرہ برابر بے کینہ نہیں تھا۔ یہی نہیں، وہ صحابہ کرام نے ایسی ایسی مثالیں پیش کی ہیں جو رہتی دنیا تک وہ مثالیں قائم رہیں گے اور اس کو کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ وہ انصاری صحابی مہاجر جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں، وہ انصاری صحابی اپنے گھر کے دروازے ہی نہیں بلکہ اپنے دلوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اپنے دلوں کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ اور جب جنگ کی باری آتی ہے، اللہ رب العالمین کے راہ میں جہاد کرنے کی باری آتی ہے، تو یہ انصاری صحابی بڑے ڈٹ کر کے مقابلہ کرتے ہیں، بڑی بہادری اور بڑے دلیری کے ساتھ اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے راہ۔ جب مال غنیمت تقسیم کرنے کی باری آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر مالوں کا حصہ ان لوگوں میں تقسیم فرما دیتے تھے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے، تاکہ ان کے دلوں کو اسلام پر اچھی طرح سے جمایا جا سکے، اچھی طرح سے بیٹھایا جا سکے۔ اور وہ انصاری مہاجر، وہ انصاری صحابی جو بڑی بہادری کے ساتھ جنگیں لڑ رہے تھے، اپنی جان و مال کے ساتھ جنگیں لڑ رہے تھے، ان کو بہت ہی تھوڑا اور معمولی مال ملتا تھا، لیکن ان کے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی بات نہیں کھٹکتی تھی، کوئی بات نہیں پیدا ہوتی۔
اسی صفات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر سورہ حشر آیت نمبر 9 کے اندر بیان فرمایا، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، میرے نبی کے وہ صحابہ جو مدینے میں پہلے سے موجود تھے، مہاجر سے پہلے وہاں پر موجود تھے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ ان انصار اس مہاجر صحابی سے محبت کرتے ہیں، والذین لا یجدون فی انفسہم حرجا مما اوتوا، اور اگر انہیں کوئی مال دے دیا جاتا، اگر انہیں کوئی مال دے دیا جاتا تو اپنے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی حرج اور تنگی محسوس نہیں کرتے تھے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، اپنا حصہ دوسروں کو دے دیا کرتے تھے۔ ہمارے مکانات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مکانات سے زیادہ خوبصورت، ہمارے کپڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے کپڑے سے زیادہ خوبصورت، لیکن ایک چیز کی ہمارے اندر کمی ہے کہ ہمارا دل پاک و صاف نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر کینہ، کپٹ اور بغض و حسد گھسی ہوئی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دل بالکل پاک و صاف و شفاف ہوا کرتا تھا۔ اگر آپ کے سامنے کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھیں، ایسے شخص کو دیکھیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا ہے، تو آپ کے زبان سے یہ الفاظ نکلنے چاہیے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا دیتا۔ یہ آپ کے زبان سے الفاظ نکلنے چاہیے۔ وہیں پر اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو پریشان زدہ، مصیبتوں میں مبتلا، جن کی کاروباری مندی پر چل رہی ہے، گھاٹے پر چل رہا ہے، تو ایسے میں آپ کے منہ سے، زبان سے یہ الفاظ اور یہ دعائیں نکلنی چاہیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، کہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس ابتلا اور آزمائش سے محفوظ رکھا ہے، وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت سارے مخلوقات پر ترجیح دیا ہے۔ آپ کے منہ سے، آپ کے زبان سے یہ الفاظ نکلنے چاہیے۔ آج ہم اپنے ظاہری خوبصورتی پر بڑے توجہ دیتے ہیں، اپنے کپڑوں پر اور اپنے چہروں پر اور جسموں پر بڑے خوب توجہ دیتے ہیں، لیکن ہمارا دل پاک نہیں ہے، ہمارا دل صاف نہیں ہے، اس کی طرف ہم بالکل توجہ نہیں دیتے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں ہی کو دیکھتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى قلوبكم، ان اللہ لا ينظر الى اجسامكم وصوركم، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولیکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تمہارا دل کس قدر صاف ہے۔ اب آپ اپنے دل کو ٹٹول کر کے دیکھیں، ہمارے دلوں کے اندر کس قدر سے پراگندگی موجود ہے، کس قدر سے کینہ، کپٹ اور بغض و حسد موجود ہے۔ اور یہی وہ دل ہے کہ اگر یہ دل صاف ستھرا ہے تو پورا جسم صاف ستھرا۔ مسلم شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا عضو ہے، ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ صحیح سالم ہے تو پورا جسم صحیح سالم ہے، اگر وہ ٹکڑا گڑبڑ ہے تو پورا جسم گڑبڑ ہے۔ الا وہی القلب، اور وہ دل، دل کی اتنی زیادہ اہمیت۔ اگر آپ کا دل صاف ستھرا ہے، اگر آپ کا دل صاف ستھرا ہے اور آپ کا دل ٹھیک ٹھاک ہے تو آپ کا پورا جسم ٹھیک ٹھاک۔ اگر آپ کا دل ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا پورا جسم گڑبڑ ہے۔ تو میرے بھائیو، دل کو صاف کرنا اور دل کی پاکی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت بھی عطا کرتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل انسان، سب سے بہتر انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدوق اللسان و مخموم القلب،
جن کے زبان پاک ہو، جن کے زبان صاف ہو، صدوق اللسان جو صاف گو انسان ہو، سچ بولنے والے ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدوق اللسان تو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، مخموم القلب کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الذی هو التقی النقی لا اثم فیہ، وہ دل جس کے اندر کوئی کینہ کپٹ اور بغض حسد نہ ہو، جس کے اندر کوئی پراگندگی موجود نہ ہو، جس کے اندر بالکل جو صاف ستھرا دل ہو، جس کے اندر کوئی گناہ موجود نہ ہو، اس دل کو نقی القلب کہا جاتا ہے۔ آج ہم اپنے دکھوں سے زیادہ دوسروں کے سکھوں سے پریشان ہوتے، ہماری پریشانیوں سے زیادہ ہم دوسروں کی ترقیوں کو دیکھ کر کے پریشان ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگیاں انہی چیزوں پر گزرتی ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ جن کے دلوں کے اندر پراگندگی موجود ہوتی ہے، جن کے دلوں کے اندر کینہ کپٹ اور بغض و حسد ہوتا ہے، وہ اپنے جسم اور اپنی صحت کو بھی برباد کرتا ہے، کیونکہ ان کے اندر جو کینہ کپٹ اور بغض و حسد ہوتا ہے وہ انہی چیزوں میں کڑتا رہتا ہے اور اپنے جسم کو برباد بھی کرتا ہے۔ اور جن کے دل پاک و صاف و شفاف ہوتے ہیں وہ اپنے جسم کو صحت مند رکھتا ہے، اپنے جسم کو برباد نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ بلڈ پریشر کے مریض کو ڈاکٹر یہی مسئلہ اور مشورہ دیتا ہے کہ تم ٹینشن فری رہو، ٹینشن نہ لو۔ اگر تم، اور ظاہر سی بات ہے کہ ٹینشن فری وہی انسان رہ سکتا ہے جن کے دل صاف ہو، اور جن کے دل صاف نہ ہو وہ ٹینشن فری نہیں رہ سکتا۔ ان کے دلوں کے اندر طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوں گی، بغض و حسد پیدا ہوگا، وہ اسی چیز میں کڑتا رہے گا اور اپنے صحت کو برباد کرتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مومنین کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کے دل کو پاک صاف کر دے گا، ان کے اندر ذرہ برابر بھی گندگی نہیں ہوگی۔ بخاری کے روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخلص المؤمن من النار، جب اللہ تبارک و تعالی مومنین کو جہنم سے آزادی عطا کر دے گا اور اللہ رب العالمین یہ فیصلہ فرما دے گا، فیصلہ صادر کر دے گا کہ مومنین جہنم میں نہیں جائیں گے، فَيُحْبَسُونَ عَلَىٰ قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنین کو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل ہوگا، اس پل پر کھڑا کر دے گا، فَيُقْتَصُ لِبَعْضِهِمْ بَعْضٍ، اور اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قصاص لے گا، ان سے قصاص لیا جائے گا۔ اگر کسی کے دل کے اندر پراگندگی ہوگی، کینہ ہوگا، تو ان کو صاف کر دیا جائے گا، حتی اذا حرموا ونقوا، یہاں تک کہ ان کے دل پاک و صاف و شفاف ہو جائیں گے اور ان کو جنت میں پھر داخل کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ انسان دنیا میں اپنا ٹھکانہ جتنا زیادہ جانتا ہے، جتنا جانتا ہے اس سے کہیں زیادہ جنت میں اپنے ٹھکانے کو جان لے گا۔ وہ ان چیزوں کو جان لے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کون کون سی چیزیں عطا کی ہیں، کون سے ان کے کمرے ہیں اور کون سی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ دنیا کے ساز و سامان اور دنیا کے ٹھکانے سے بھی زیادہ وہ بہتر چیز سے جان لے گا۔ تو میرے بھائیو، اپنے دل کو پاک و صاف رکھا، اپنے دلوں کے اندر کینہ کپٹ اور بغض و حسد کو بالکل دور بھگا کر کے رکھو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن عین لا تدمع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ 5 چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے علم سے پناہ، یا اللہ رب العالمین میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو ہمیں فائدہ نہ پہنچائے، یا اللہ رب العالمین ایسے نفس سے پناہ چاہتا ہوں جو ہمارا پیٹ نہ بھرے، ہمیں آشودہ نہ کرے، یا اللہ رب العالمین ہم ایسے دل سے پناہ چاہتے ہیں جس دل کے اندر پراگندگی ہو، جس دل کے اندر گرد و غبار ہو، جس دل کے اندر کینہ کپٹ اور بغض و حسد ہو، جس دل کے اندر تیری خوف اور خشیت موجود نہ ہو، ایسے دل سے بھی پناہ چاہتے ہیں۔ وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، اور یہ اللہ رب العالمین میں ایسے آنکھوں سے بھی پناہ چاہتا ہوں جو تیری خوف اور تیری خشیت اور تیرے ذکر و اذکار سے
تیرے آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو. اور یہ اللہ رب العالمین ایسے دعا سے بھی پناہ چاہتا ہوں جو تیرے بارگاہ میں قبول نہ ہو، جسے تو قبول نہ کرے، ایسے دعا سے بھی تجھ سے پناہ چاہتا ہوں. یہ 5 دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ہمیں بھی یہ دعائیں کثرت سے کیا کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے جن کے دل پاک و صاف ہوتے ہیں وہ مہذب انسان ہوتا ہے. ان کے جھگڑے اور لڑائیاں بھی نہیں ہوتی. آپس میں اختلافات اور انتشارات جو ہوتے ہیں، اکثر اختلافات اور انتشارات کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے بدگمانی. ایک دوسرے سے بدگمانیاں کر لیتے ہیں لوگ، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر پراگندگی داخل ہو جاتی ہے اور پھر وہ ایک دوسرے سے لڑنے بھڑنے لگتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا دل بالکل پاک و صاف، لیکن جب موقع آتا ہے تو سب سے پہلے انہی کی زبانیں کھلتی ہیں، سب سے پہلے انہی کی زبان سے زہر افزائیاں ہوتی ہیں. میرے بھائیو یہ بات یاد رکھو کہ جن کا دل پاک و صاف ہوگا وہ کبھی کسی دوسروں کی غیبت نہیں کرے گا. جن کا دل پاک و صاف ہوگا وہ کبھی دوسروں کو گالی نہیں دے گا. جن کا دل پاک و صاف ہوگا وہ دوسروں کے عزت و آبرو پر حملہ نہیں کرے گا. لیکن جس کا دل پاک و صاف نہیں ہوگا، جس کے دلوں کے اندر کینہ کپٹ اور بغض و حسد موجود ہوگی، تو وہ دوسروں کو گالی بھی دے گا، دوسروں کے عزت و آبرو پر حملہ بھی کرے گا اور طرح طرح کی باتیں بھی پیدا کرے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کے پیٹھ پیچھے دعائیں کرتے ہیں، ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں. جانتے ہیں ان کی کتنی بڑی فضیلت ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، اور فرشتہ اس سے ان کے دعا پر آمین کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وَلَكَ مِثْلُكَ. یہ اللہ رب العالمین یہ جو دعا کر رہا ہے، جس چیز کے متعلق وہ دعا کر رہا ہے، یہ ان کے لیے بھی اس چیز کو قبول فرما لے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی بھائیوں کے لیے صحت و عافیت کی دعا کر رہا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین سے فرشتہ بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو بھی تو صحت و عافیت عطا فرما. یہ دعائیں کرتا ہے. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم کسی بھی شخص کو غلط راستے پر جاتے ہوئے دیکھیں اور ہمارے اندر یہ طاقت موجود نہ ہو کہ ہم اپنی زبان سے روک سکیں، اپنے ہاتھ سے روک سکیں، لیکن اپنے دلوں کے اندر سے اس کو برا جانے اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ رب العالمین تو انہیں سیدھے راہ پر لا کھڑا کر. یہ اللہ رب العالمین غلط راستے پر جا رہا ہے، انہیں تو سیدھے راستے پر لا کھڑا کر. آپ کسی کو بھی کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، فوراً آپ کے سامنے ہی 2-4 جملے دعائیہ جملے کلمات کہہ دیں گے، لیکن حقیقت میں آپ سے محبت کرنے والا انسان وہ ہوگا اور آپ کا خیر خواہ انسان وہ ہوگا جو آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کے لیے دعائیں کرے گا. اور جو شخص بھی اس طرح سے دعا کرتا ہے تو سب سے پہلے ان کے لیے بھی دعائیں وہ قبول کی جاتی ہیں اور پھر اپنے بھائیوں کے لیے بھی. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دل کو پاک و صاف رکھا کریں، اپنے دلوں کو کینہ کپٹ اور بغض و حسد سے دور رکھا کریں. اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم
वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अक़िमिस्सलाह।